اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ سبق نمبر 12 ہم نے یہ دیکھا تھا ہر با معنی لفظ جو ہوتا ہے عربی میں کیا ہے، کلمہ کہلاتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں جب تک آپ کو یہ 4 چیزیں نہ پتہ ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے، یعنی رفع، نصب، جر، پیش، زبر، زیر کی حالت میں ہے، جنس کے حساب سے مذکر، مؤنث، عدد کے حساب سے واحد اور مثنیٰ اور جمع، اور وسعت کے حساب سے آیا وہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، آپ نہ تو اس اسم کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ایک مرکب کہتے ہیں، اور مرکب 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرکب تام جسے جملہ کہتے ہیں عرف عام میں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو فعل سے۔ آج انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کی ابتدا کریں۔ اور دوسرا ہوتا ہے مرکب ناقص، جو جملہ تو نہیں ہوتا لیکن اسے کسی بات کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ ان مرکبات کی 6 قسمیں ہیں۔ مرکب عطفی جو 2 اسموں کو جوڑتا ہے، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے کتاب کریم، مہربان کتاب۔ اور مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ اور مرکب جاری ہوتا ہے جس میں حرف جارہ استعمال ہوں، جیسے فی الکتاب، کتاب میں یہ جو فی ہے یہ کیا حرف جارہ ہے۔ اور مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو، جیسے حاضر الکتاب۔ اور ایک ہوتا ہے مرکب عددی، یہ ہم کورس کے آخر میں پڑھیں۔ تو مرکب کی ہم نے دیکھ لیا 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک کو مرکب ناقص کہتے ہیں جیسے عطفی، توصیفی، اضافی، جاری، اشاری، عددی وغیرہ۔ دوسرے کو کہتے ہیں مرکب تام جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو آئیے جملہ اسمیہ کو لیتے ہیں۔ جملہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم سامنے آئے، یا پھر کسی خواہش کا اظہار۔ یعنی جملہ ایسا مرکب ہوتا ہے جس سے ان 3 میں سے کوئی بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، یا تو کوئی خبر، یا کوئی حکم، یا کسی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ اور جملے اسمیہ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مبتدا یعنی سبجیکٹ، وہ ہوتا ہے جس اسم کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر جو ہے پریڈکٹ کیا ہوتا ہے، جو اسم مبتدا کے بارے میں خبر بیان کر رہا ہوتا ہے اسے خبر یا پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو آئیے یہ دیکھیے ایک جملہ آ گیا ہمارے سامنے، مسجد کوشادہ ہے۔ اب اس میں جو مسجد ہے یہ کیا ہے، مبتدا ہے۔ جب ہم اس مسجد کوشادہ کی عربی بنائیں گے تو عربی بنیں گی المسجد وسیع۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے، وسیع یعنی فراخ ہے، کھلی ہے، بڑی ہے۔ تو یہ ہمارے 2 جز ہو گئے۔ تو آئیے جملہ اسمیہ کے اجزاء دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور وہ کوئی جیسے نام بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، اور خبر کیا ہے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ جالسن جیسے کہا جاتا ہے زید جالسن، اب یہ 2 لفظوں سے جملہ پورا ہو گیا، جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس میں زید جو ہے وہ کیا ہے، مبتدا ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی،
اور جالسن جو ہے وہ کیا ہے، وہ خبر ہے اس کے بارے میں کہ وہ بیٹھا ہوا. ایک اور مثال لیجئے، الوالدان قائمان. الوالدان یعنی دو لڑکے جو ہیں وہ کیا ہے، قائمان کھڑے ہیں. اب دو لڑکے یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے، اور قائمان کیا ہے، یہ ان کی خبر ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ایک اور جملہ دیکھیے، المعلمون کتبوا علی الاوراق. المعلمون استادوں نے کیا کیا، کتبوا لکھا، کہاں، علی الاوراق صفوں پر. اب المعلمون یہ تو مبتدا ہو گیا کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اسم ہے، اور دوسرا جو ہے خبر کیا ہوئی، کتبوا، یہاں تھا انہوں نے لکھا. لیکن آگے ایک اور جو چیز آ گئی ہے علل اور آگے، یہ کیا ہے، متعلق کی خبر ہے، یعنی خبر سے متعلق ہے، خبر کی وضاحت کر رہا ہے کہ انہوں نے کہاں لکھا. یعنی اگر یہ علل اور راک نہ بھی ہوتا تو جملہ تو پورا تھا، کیوں، اس میں مبتدا اور خبر آ گئی. لیکن اس خبر میں ایک وضاحت آ گئی کہ یہ جو کام کیا ہے انہوں نے کہاں لکھا ہے، دیواروں پہ لکھا ہے، آیا انہوں نے جو ہے وہ دروازوں پہ لکھا ہے، انہوں نے آیا جو ہے کاپیوں میں لکھا ہے، کتابوں پہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے، متعلق خبر ہے کہ علل اور. تو آئیے اب اس کو ہم تھوڑا سا وضاحت سے لیتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں. کون سے؟ جملہ اسمیہ جو ہے جو عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، اس میں بات مکمل ہوتی ہے، کوئی خبر، حکم، خواہش جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے لازمی جز میں جو ہے دو حصے کون سے ہیں، مبتدا اور جیسے جو کہ عموماً معرفہ ہوتا ہے. عموماً کا مطلب ہے زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے، جو اس کے بارے میں آتی ہے، عموماً نکرہ ہوتی ہے. عموماً کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مبتدا جو ہے وہ معرفہ کی بجائے نکرہ آ جائے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ کی بجائے معرفہ آ جائے. تو لیکن زیادہ تر جو ہے عموماً کا یہ مطلب ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے، یہ مبتدا جو ہے اور خبر، یہ تین لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. کیا؟ حالت سے مراد ہے، ہم نے دیکھا رفع، نصب، جر جو ہے وہ ان کی حالت ہوتی ہے. دونوں اگر رفع میں ہے تو رفع میں ہوں گے، نصب میں بھی ہو سکتے ہیں، جر میں بھی ہو سکتے ہیں. اور جنس کے حساب سے بھی ایک جیسے ہوں گے. جنس کا مطلب ہے اگر وہ مذکر ہیں تو مذکر ہوں گے، مؤنث ہے تو مؤنث. اور عدد کے حساب سے بھی ایک ہوں گے، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے وہ. لیکن جو چوتھی حالت ہے وہ ہے وسعت، وہ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، غور کیجیے گا. وسعت کے حساب سے یہ مختلف ہو سکتا ہے. تو جنس کے حالت سے، عدد کے حساب سے اور حالت کے حساب سے جو ہے مبتدا خبر میں مطابقت ہوگی، یعنی ایک دن. یہ دیکھیں مثال، الولد کیا ہے، مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد معرفہ ہے. ٹھیک ہے، واحد اور معرفہ ہے. اس کے مقابلے میں طالب، الولد طالب، یعنی لڑکا جو ہے ایک طالب علم ہے. اب طالب کی حالت دیکھیں، مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، لیکن کیا ہے، تو یہ وسعت میں جو ہے نا، ہم نے پڑھا تھا عموماً مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. عموماً خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ. تو اس حساب سے آپ دیکھیں یہ وسعت میں ایک دوسرے سے الٹ آ رہے ہیں، اور ایک جیسے بھی آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے. اس کی مثالیں جب آگے آئیں گی وہاں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں. تو یہ جملہ اسمیہ کے بارے میں بیسک بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اور عدد، جنس اور حالت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، وسعت میں فرق ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں یا تو کوئی خبر ہوتی ہے، یا حکم ہوتا ہے، یا خواہش، ان تین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ یہ مکمل بات ہوتی ہے، اسے سن کے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. آئیے اب اور دیکھیے، مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ نارمل عام ہے قاعدہ. کیا؟ القمر جمیل، قمر کیا ہے، مبتدا ہے، جمیل کیا ہے، اس کی خبر ہے. تو یہ کیا ہوگا، یعنی چاند جو ہے خوبصورت ہے، چاند کے بارے میں خبر دی گئی ہے.
چاند کیا ہے؟ مذکر ہے. جمیل مذکر ہے. چاند واحد ہے. جمیل واحد ہے. اور چاند جو ہے رفع کی حالت میں، جمیل رفع کی حالت میں. تینوں شرطیں پوری ہو گئی. اور چوتھی شرط کہ عموماً جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. القمر معرفہ ہے. جمیل عموماً جو ہے نکرہ ہوتا ہے، نکیر. تو یہ چاروں باتیں جو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی، تو یہ کیا ہمارا جملہ ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ ہے. اوپر جملے میں القمر کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، اس لیے وہ مبتدا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، چنانچہ جمیل جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آئے گی. یہ ایک رول ہے، قاعدہ ہے. وہ کیا ہے؟ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد خبر مؤنث آئے گی. اب سوال یہ پتا غیر عاقل ہیں کیا؟ آئیے دیکھیں. انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں. یعنی یہ تین صرف جو ہے عاقل میں شمار ہوتے ہیں عربی میں، اور باقی سب کو جو ہے وہ غیر عاقل سمجھتے ہیں. چاہے حیوان ہے، چاہے چرند پرند ہیں، چاہے جمادات ہیں، نباتات ہیں، یا اور کوئی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب جو ہے غیر عاقل ہیں. صرف انسان، فرشتے اور جنات جو ہیں یہ تین کیا ہیں؟ یہ عاقل ہیں. آئیے اب ایک مثال دیکھتے ہیں. اقلام طویلت، پورا جملہ ہے. قلم لمبے ہیں. اقلام کو لیجئے، کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. طویل جو ہے اس کی خبر ہے. غور کیجئے، الاقلام جمع ہے. قلم واحد ہوتا ہے اور وہ جو ہے مذکر ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے الاقلام. یعنی معرفہ بنا دیا اقلام سے الاقلام. الاقلام جب ہو گیا یہ جو ہے جمع ہے، لیکن جمع اور مبتدا بھی ہوگا. سر یہ مبتدا بھی ہوگا نا؟ تو کیا واحد مبتدا نہیں ہوگا؟ تو طویل جو ہے کیا ہے؟ اس کی خبر آ رہی ہے، لیکن یہ کیا واحد آ رہی ہے، اور واحد کے ساتھ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. اقلام جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کی خبر جو ہے مؤنث واحد آ رہی ہے. دوسری مثال دیجیے. القلوب مطمئنۃ. القلوب قلب کی جمع ہے. قلب جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے. جمع اس کی القلوب سے معرفہ بنا کے القلوب کر دیا. اور مطمئن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے اور واحد ہے. تو یہ اب ہمیں پتہ چل گیا اگر غیر عاقل کی جمع ہو، مبتدا غیر عاقل ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی. ایک اور مثال. الولد کیا معرفہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے. صالح کیا ہے؟ نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے. یہ خبر ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے ٹپیکل جو ہے ایگزامپل پہ فٹ ہو رہی ہے کہ کیا ہے؟ الولد معرفہ ہے، عموماً جو معرفہ ہوتا ہے، اور صالح کیا ہے؟ نکرہ ہے جو عموماً. تو اس حساب سے یہ اور پھر یہ دیکھیں الولد واحد ہے، صالح بھی واحد ہے. الولد کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، صالح بھی مرفوع ہے. الولد جو ہے وہ کیا مذکر ہے، صالح بھی مذکر ہے. تو وہ تینوں کنڈیشن بھی پوری ہو گئی، اور چوتھی جو ایک عموماً ٹرم والی ہے وہ بھی پوری. ایک اور مثال ہے. الکلمان کیا ہے؟ معرفہ ہے، مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا مرفوع ہے؟ یہ جو تسنیہ ہوتا ہے اس کی جمع اگر آنے کے ساتھ ہو تو مرفوع ہوتی ہے. اگر اینے کے ساتھ ہو، کلمانے، کلمینے، کلمینے یعنی کے ساتھ آئے، پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب اور جر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے کیا ہے؟ مرفوع ہے. تسنیہ دو ہیں، اور کیا ہے؟ مذکر ہے. قلم واحد مذکر ہوتا ہے، یہ تسنیہ بھی جو ہے وہ مذکر ہوگا. یہ ہو گیا مبتدا. خبر دیکھیں جمیلان. یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ ہم جو ہے واحد نہیں لے کے آئے، کیوں؟ یہ تسنیہ ہے. وہ شرط ہے جمع کے لیے. غیر عاقل کی جمع آئے گی تو خبر واحد مؤنث آئے. اگر تسنیہ ہے یا واحد ہے پھر نہیں. تسنیہ واحد میں آپ دیکھ لیں دونوں کے اندر خبر جو ہے وہ مطابقت کے ساتھ آ رہی ہے. اگر دونوں تسنیہ ہے تو تسنیہ ہی ہے، اگر واحد ہے تو واحد ہے. لیکن جب جمع آتا ہے، اب یہ دیکھیے جمع کے اندر المعلمون یہ جمع ہے،
سنا. اب یہاں پہ جو ہے دیکھیں مطابقت ہے. کیوں؟ معلمون جو ہے وہ عاقل ہے، انسان ہے. حیوان شریر پرند تو نہیں پڑھاتے نا. تو المعلمون جب ہم کہیں گے کیا ہوں گے؟ وہ انسان ہوں گے یا فرشتے ہوں گے یا جو ہے جنات میں سے ہوں گے، تینوں ہو سکتے ہیں معلم. تو لہٰذا یہ کہ یہ جاندار ہیں تو ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے. یہاں پہ جو ہے جالس سونا جمع کا آیا، جالس نہیں آیا، یا جو ہے جالستن نہیں آیا، کیونکہ مونس صیغہ ہوگا جالس سے جالستن، تو وہ نہیں آیا. تو یہ فرق تھا ان کے اندر. تو مندرجہ بالا تمام مثالوں میں مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہے، جبکہ حالت جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر جو ہے مبتدا کے تابع. اس کا مطلب ہے جیسا مبتدا ہوگا خبر ویسی آئے گی. مبتدا واحد ہے، خبر واحد آئے گی. مبتدا جو ہے اگر مثنی ہے، خبر مثنی آئے گی. مبتدا جمع ہے، خبر جمع آئے گی، سوائے غیر عاقل کی جمع کے. اگر غیر عاقل کی جمع کا جملہ ہے پھر اس کے اندر جو ہے کیا ہوگا؟ وہ مؤنث واحد جو خبر آئے گی. جیسے الاقلام طویلۃ، القلوب مطمئنۃ، یہ اس کی مثال. جملے اسمیہ کی مزید مثالیں لیتے ہیں. مثلا الفیۃ کثیرۃ. الفیت گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں. مبتدا ہوا اور کثیرۃ جو ہے اس کی خبر ہوئی. الفیت کیا ہے؟ معرفہ ہے. کثیرۃ نکرہ ہے. خبر اور معرفہ، مبتدا جو ہے معرفہ، خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. الفتیۃ جو ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے. کثیرۃ بھی مؤنث ہے. الفتیۃ واحد ہے، کثیرۃ بھی واحد ہے. الفتیۃ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ الف لام کی وجہ سے اس کا ایک پیش گر گیا، ورنہ یہ فتیۃ تھا. تو اور کثیرۃ بھی رفع ہے. تو ہماری تینوں شرطیں پوری ہوگی. کون سی؟ جنس کے حساب سے ایک جیسے، عدد کے حساب سے ایک جیسے، حالت یعنی پیش زیر زبر کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے. اور چوتھی جو عموماً والی شرط تھی کہ مبتدا عموماً جو ہے معرفہ، خبر جو نکرہ ہوتی ہے، وہ بھی پوری ہو. یہ اگلی مثال دیکھیے. زید و حامد عالمان. زید کیا ہے؟ مبتدا. وا جو ہے عطف ہے، یعنی وہ اس کو جو ہے جمع کر رہا ہے کس کو؟ حامد کو، یعنی معطوف علیہ. یہ جو ہے زید کے ساتھ حامد کو جوڑنے کا کام دے رہا ہے. کیا ہے؟ خبر یہ ہے عالمان. اب یہاں پہ ایک نئی چیز آ گئی. زید واحد، حامد واحد. زید جو ہے معرفہ، حامد معرفہ. زید جو ہے وہ رفع، حامد رفع. اور اس کے بعد عالمانے کو دیکھیں. عالمانے کیا ہے؟ یہ ہے تثنیہ. اور پھر دوسری بات ہے عالمانے بھی رفع کی حالت میں، لہذا رفع کے حساب سے تو تینوں لفظ ایک جیسے، لیکن عدد کے حساب سے ایک جیسے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ عاقل ہیں. اگر یہ غیر عاقل ہوتے تو پھر جو ہے ان کی جو ہے وہ کیا تھی؟ جمع بشرطے ہوتے، پھر جو ہے مؤنث نکلتا تھا. تو یہ جو ہے زید اور عالم دونوں، حامد دونوں عالم ہیں. ایک اور مثال ہے. المعلمون مجتہدون. المعلمون مبتدا، معرفہ، جمع، رفع اور جنس کے حساب سے مذکر. مجتہدون نکرہ، رفع، جمع، مذکر. واؤ سے مذکر کی جمع بنتی ہے، دونوں مذکر کی جمع ہے. تو لہذا مطابقت ہوگی. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ جو حالت جو ہے اس کی تھی کس کی؟ مبتدا کی، وہی اس کی خبر جو ہے مجتہدون ہے، اس کی وہی حالت ہے. سوائے اس کے کہ عموماً والی حالت میں دونوں فرق کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. کیا؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. آگے دیکھیے. القلوب مطمئنۃ. اب یہاں پہ جو ہے نا القلوب جو ہے وہ عاقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے انسان، بھائی دل تو حیوانوں کے بھی ہوتے ہیں، دل تو کسی بھی چیز کے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، ورنہ یہ جتنی غیر جاندار چیزیں کہتے ہیں ان کے بھی دل ہیں. تو اب بات تو کرنے کی یہ ہے کہ اس کو وہ غیر جاندار لیتے ہیں یا غیر عاقل لیتے ہیں. تو غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ صرف مؤنث واحد. ایک تو مؤنث، دوسرا واحد. تو لہٰذا وہ استاد کہتے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے. یہ جو مکسر جمع ہوتی ہے نا، مکسر جمع جو ہے وہ قاعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو اس لیے پنشمنٹ کے طور پر اس کو مؤنث اور واحد کا لفظ دے. یہ استاد کہتے ہیں، ورنہ
گرامر کچھ اور کریں۔ اللہ قدیر، اللہ دیکھیں معرفہ، قدیر نکرہ، گڈ۔ اللہ واحد، قدیر واحد۔ اللہ مرفوع، قدیر مرفوع۔ اللہ جو ہے اس کو تعداد کے حساب سے دیکھیں، واحد ہو گیا، دونوں واحد ہو گئے، دونوں رفع ہو گئے، دونوں کی حالت بھی ایک سو بھی۔ اب جو ہے یہ اللہ مبتدا ہے اور قدیر جو ہے خبر ہے، اللہ خوب قادر ہے۔ المعلمتان جالستان، المعلمتان یہ استادنی ہے کیونکہ تا کا صیغہ تا تانیثی اس کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ جالستان بیٹھی ہیں، دو استادیاں بیٹھی ہیں، تو لہذا یہ تسنیہ کے حساب سے، اور چونکہ عاقل ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے مطابقت ہوگی۔ عاقل کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مطابقت ہوتی ہے۔ دیکھیں مطابقت دونوں میں کیا ہے؟ دونوں تسنیہ، دونوں تسنیہ، دونوں رفع کی حالت میں ہے، دونوں رفع کی حالت میں، دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، دونوں مؤنث ہے۔ مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور خبر زینب ہے، جو عموماً والی، یہ اس کو عموماً والی شرط سے یاد کر لیں کہ عموماً والی شرط۔ المسلمون اخوۃ، ہاں اب یہاں پہ جو ہے پتہ چلے گا۔ المسلمون معرفہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، اخوۃ النکرہ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ المسلمون جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور جو ہے واو نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت ہے اور کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب آئے اخوتن، اخوتن جو ہے یہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ مؤنث لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یہ رفع کی حالت میں، وہ تو ٹھیک ہے، نکرہ بھی ہے۔ اور جمع ہے یا مثنیٰ ہے یا واحد ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے جی۔ اخوتن کیا ہے؟ جمع واحد ہے، کیا چیز ہے؟ مثنیٰ ہے، جمع واحد کیا چیز ہے؟ اخوتن، ہاں جی۔ یہ لفظ سوچنے والا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ آیا واحد ہے، آیا یہ تسنیہ ہے، آیا یہ جمع ہے؟ یہ دیکھنے ایک میں لفظ واحد ہی ہوتا ہے، لگتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اخوان، ایک لفظ ہوتا ہے اخی، اس سے ہوتا ہے اخوان۔ اخی سے اخت ہوتا ہے، اختتن نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، اختتن نہیں ہوتا۔ ہاں خان کی جمع اخوان ہوتا ہے، اور جو ہے خان کی مؤنث خائنتن ہو سکتا ہے اور اخوتن اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو اخوتن آیا المسلمون اخوتن، یہ کبھی کبھی خلاف توقع بھی چیزیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مستثنی۔ مستثنی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جمع عاقل کی آ رہی ہے اس کے ساتھ اصولاً جو ہے جمع کا لفظ آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی خلاف توقع مؤنث واحد خبر بھی آ جاتی ہے، اسے آپ استثناء کے رول میں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جمع جو سالم ہے یہاں پہ جو کیا ہے؟ عاقل کی جمع ہے، اس کے ساتھ جو ہے کیا آنا چاہیے تھا؟ جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے دونوں، وہ کہتے ہیں دونوں کی اجازت، دونوں آ سکتے ہیں، یعنی مؤنث واحد خبر بھی آ سکتی ہے اور جمع خبر بھی آ سکتی ہے، کس کے ساتھ؟ عاقل کی جمع مذکر کے ساتھ، یہ جو ہے تخصیص ہے یا استثناء ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، مرکب توصیفی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں رجل صالح کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے کہ ایک اسم دوسرے کی کیا صفت بیان کر رہا ہے کہ نیک مرد، یعنی مرد کی صفت جو ہے وہ نیک آ رہی ہے، اس کو نات منوط کہتے ہیں۔ الرجل الصالح یہ بھی جو ہے صفت ہے، کیوں؟ دونوں جو ہے کیا ہے؟ رفع کی حالت میں، دونوں جو ہے کیا؟ معرفہ ہیں الف لام کے ساتھ، تو یہ دونوں جملے کیا ہیں؟ یہ توصیفی جملے۔ اب دیکھیں ان کو جملے کو جو ہے اس جملہ اسمیہ میں کیسے لکھیں۔ زید رجل صالح، زید کیا ہوا؟ مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر کیا آ رہی ہے؟ رجل صالح، یہ پوری خبر آ رہی ہے،
لیکن رجل ظالم جو ہے اس کی اپنی بھی ایک کنسٹرکشن ہے، ایک اپنی بناوٹ ہے. کیا؟ رجل جو ہے وہ منوط ہے. منوط کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی. صالح تعریف یعنی اس کو نعت کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں تعریف کو، اور منوط کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ رجل صالح میں یہ نعت منوط یعنی مرکب اضافی ہے جو بطور خبر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. ایک اور مثال، زید ہوا رجل صالح. زید مبتدا ہوا، اب ہوا یہ ایکسٹرا آ گیا. الرجل صالح یہ تو ابھی ہم نے دیکھا تھا، وہاں پہ نکرہ تھا، یہاں پہ معرفہ آ گیا، مرکب اضافی ہے. اب یہ جو مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ تو خبر ہے، لیکن ہوا کیا کر رہا ہے یہاں؟ زاہد جو ہے ہوا ہے. زاہد کیا ہے؟ ہوا ہے. اس کی جو ہے وہ سنت کیا ہے؟ ہوا کی ہے. یہ واحد مذکر غائب ہے. اب جب یہ اس طرح آتا ہے کہ ہوا کی جہاں ضرورت نہیں اس کو لا کے کھڑا کر دیا، اسے عربی میں کہتے ہیں حصر. حصر میں نے زور دینا. اگر یہ ہوا نہ ہوتا، جملہ ہوتا زید الرجل صالح، زید جو ہے وہ نیک مرد، خاص نیک مرد ہے. لیکن اب ہوا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ زید ہی نیک ہے، یعنی اور کوئی زید نیک ہے یا نہیں ہے، زید ہی نیک ہے. تو یہ زور حسر دینے کے لیے یہ قرآن کا ایک بہت مخصوص اسلوب ہے، طریقہ ہے، پیٹرن ہے، اسلوب پیٹرن ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ زور دینا چاہتے ہیں تو دو جو ہے ضمائر کو لے آتے ہیں. ایک مبتدا کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، مبتدا کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے. دوسرا اسی کا جو متبادل جو ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے اس کی، وہ ضمیر جو ہے وہ لا کے خبر کے شروع میں لگا دی جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ زور دیتی ہے اس میں. جب بھی آپ سمجھ لیں مثلا یہاں پہ اگر یہ ہوتا المسلمون تو اس کی ضمیر ہوتی ہم. المسلمون ہم الرجال الصالحون ہوتا، یعنی وہ یہ جو مرد ہیں مسلمان جو ہے یہ ہی جو ہے نیک ہے سارے. تو اس لیے یہ جو ضمیر آ جاتی ہے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو کی ضمیر جب ایکسٹرا لا کے لگا دی جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ حسر دیتی ہے. حسر کا مطلب شدت، زور. جیسے ہم کسی کہتے ہیں تو نے یہ کام کیا، نہیں، تو نے ہی یہ کام، یہ ہی جو ہے یہ کیا ہے؟ حسر ہے. یعنی اور کسی نے نہیں ہے، صرف تو نے ہی یہ کیا، تو نے یہ کام کیا، چاہے اچھا کیا برا کیا جو کچھ کیا تو نے کیا، تو ذمہ دار ہے اس کا. فی البیت رجل صالح. ہاں جی، ایک اور نئی چیز آ گئی. فی البیت یہ کیا؟ جار مجرور ہے، حرف جارہ فی آ گیا. جار مجرور جب آتا ہے جملے میں تو اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ خبر مقدم، یعنی یہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں جار مجرور مبتدا نہیں ہو سکتا، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوتا. اگر جملے کے شروع میں آ رہا ہو تو سمجھ جائے یہ خبر مقدم ہے، یعنی خبر جو اپنی جگہ پہ آنے کی اس کے بجائے پہلے آ گئی ہے. خبر پہلے آ گئی ہے اور وہ بعد میں ہو گیا. جیسے اب ایک جملہ ہم اردو میں کہتے ہیں چاند نظر آ گیا. یہ جملہ ہوتا ہے نا، چاند کیا مبتدا ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کیا ہے؟ نظر آ. اور کبھی کبھی کہتے ہیں نظر آ گیا چاند. اب چاند جو ہے اس کو آپ آخر میں لے گئے، وہ مبتدا ہے. اب یہ جو نظر آ گیا یہ اس کی جو خبر تھی یہ مقدم ہو. خبر آپ نے پہلے سنا دی، کس کی؟ کون آ گیا؟ پھر اس کی وضاحت کی کہ چاند آ گیا. تو یہ جو ہے عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ فی بیتی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ کیونکہ جار مجرور اور جار مجرور کبھی بھی جو ہے مبتدا نہیں ہوتا. اگر شروع میں آ جائے پھر اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ، شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر. اور اگر شروع میں آ گیا تو مقدم یعنی پہلے ہو گیا. جار مجرور یہاں پہ آ گیا اور خبر کیا ہے؟ آئیے ڈھونڈتے ہیں. رجل صالح خبر کی جگہ جو ہے یہ اب مبتدا کے طور پہ کیا آ رہا ہے؟ رجل صالح نیک مرد. یعنی نیک مرد جو پہلے جو ہے صفت آ رہا تھا اب اس جملے میں وہ مبتدا بن گیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مرکب توصیفی جو ہے جملہ اسمیہ میں خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے.
اور جب یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہو پھر یہ جو ہے پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر شروع میں آ رہا ہو پھر تو آسان ہے, وہ تو شروع میں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں مسئلہ ہوتا ہے جب یہ بعد میں آ رہا ہو, پھر جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. چلیں اور ابھی بہت ساری مثالیں آئیں گی, یہ پوائنٹ کو یہیں ہم لے کے بیٹھ گئے. الرجل, دیکھیں جی مبتدا ہے, کیوں معرفہ ہے, رفع کی حالت میں ہے اور واحد ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے اس کے الصالح بھی لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہوا الصالح رجل کیا ہے, یہاں پہ اب مبتدا ہو گیا شروع میں کیا ہے, طالب جدید, خبر ہے نعت منوط. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی, وہ کیا, مبتدا بھی مرکب توصیفی, خبر بھی مرکب توصیفی. یہ جملہ اس میں کے کرشمے ہیں. ہم تو سادہ سادہ جملہ سمجھتے نہیں کہ جی زید جالس, زید بیٹھا ہوا ہے. یہاں سر زید بیٹھا ہوا نہیں ہے, نیک زید جو ہے وہ بیٹھا ہی نہیں ہے, اچھی طرح بیٹھا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے آئیں گے. مرکب توصیفی بطور مبتدا بھی آ سکتا ہے, خبر بھی آ سکتا ہے, اور جو ہے وہ بعد میں بطور خبر بھی, جیسا کہ جار مجرور شبہ جملہ خبر کی شکل میں دکھ رہا. تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موصوف چاہے معرفہ ہو یا نکرہ, دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر کے طور پر آ سکتا ہے. موصوف کیا, یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی. مرکبی توصیفی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, موصوف اور صفت, یعنی نعت منوط. یہ منوط جو ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. تو موصوف جو ہے چاہے نکرہ ہو یا معرفہ, وہ دونوں صورتوں میں خبر کے طور پہ آ سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جیسے یہاں رجل صالح نکرہ تھا اور یہاں رجل صالح جو ہے معرفہ ہے, دونوں جگہ خبر ہے. تو جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا, عموماً خبر جو ہے معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ. عموماً وہ اس لیے کہا تھا کہ کہیں کہیں یہ الٹ بھی ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں یہ الٹ گیا. فی البیتی رجل صالح میں رجل صالح کو جب ہم نے خبر بنایا تو یہ تو نکرہ نکلی, تو اس کا مطلب ہوا خبر نکرہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہاں پہ خبر جو ہے طالب جدید نکرہ آ گئی ہے, اور مبتدا الرجل صالح عموماً والی صفت میں آ گیا. آگے چلتے ہیں. الرجل کاذب, وہ خاص مرد کیا ہے, جھوٹا ہے. الرجل مبتدا, کاذب خبر, سیدھا سا جملہ. حامد طالب, حامد جو ہے طالب علم ہے, ایک طالب علم. حامد جو ہے مبتدا معرفہ, عموماً معرفہ, طالب عموماً نکرہ. بات سمجھ آ گئی. الرجل المنافق کاذب, اب گڑبڑ ہو. الرجل المنافق, یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا. مرکب توصیفی کی کیا ہوتا ہے, ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا تھا اور چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے ہوتے ہیں. چاروں پہلوؤں کا مطلب ہے وہ حالت, یعنی پیش زیر زبر میں ایک جیسے ہوں گے, عدد میں ایک جیسے ہوں گے, جنس مذکر مؤنث میں ایک جیسے ہوں گے, اور معرفہ نکرہ میں ایک جیسے. یہ چار حالتیں جو ہم نے کہا نا, جب تک ہمیں کسی اسم کی چار حالتیں پتہ نہ ہو, نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں, نہ ترجمہ کر سکتے ہیں, نہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں. الرجل الصالح المنافق, چاروں حالتوں میں ایک جیسے ہیں, تو کیا ہے, توصیفی. تو یہ مرکب توصیفی اب یہاں پہ کیا ہے, ایز اے مبتدا ہے, اور کاذب جو ہے اس کی خبر ہے. آگے دیکھیں. حامد طالب جدید, حامد جو ہے مبتدا, آسان تھا. مرکب کیا ہے, توصیفی, اس کی خبر آئی. طالب جدید نعت منوط آگے, تو لہٰذا یہ کیا ہے, اس کی خبر. یہ بھی چلے, یہاں تک بھی تھا آسان. الولد زکیوں, یہ بھی آسان ہے, مبتدا اور خبر دونوں جو ہے وہ عموماً والا کلیہ, اور اس کی تین حالتیں, یعنی جنس کے حساب سے ایک جیسے ہیں, عدد کے حساب سے ایک جیسے ہیں, رفع وہ جو نصب حالت ہے اسے ایک سے. محمد رسول, یہ بھی آسان تھا. الولد الحسن زکو, یہاں گڑبڑ ہوگی. کیوں؟ الولد الحسن, یہ تو کیا ہے, مرکب توصیفی بن گیا, کیونکہ یہ چاروں پہلوؤں میں دونوں اسم آپس میں مل گئے.
تو اس کا مطلب ہے مبتدا جو ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے, مرکب توصیفی آ رہا ہے, اور ذکی جو ہے وہ اس کی کیا خبر ہے. تو یہ جو ہے اس چیز کو ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرکب توصیفی کو کیسے استعمال کر سکتے. محمد الرسول کریم, اب اس کے الٹ آ گیا, مبتدا جو ہے وہ ایک آ گیا محمد, جو کہ کیا ہے, معرفہ ہے اور واحد ہے, رفع کی حالت میں ہے, مذکر ہے. رسول کریم جو ہے اس کی خبر ہے, کیا ہے, توصیفی. تو اس سے ہمیں یہ نتائج نکلے مرکب توصیفی بطور مبتدا بھی آ سکتا ہے, خبر بھی آ سکتا ہے, اور جو ہے اس کے الٹ ان کی وہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی معرفہ بھی ہو سکتا ہے جو عموماً والی حالت ہے. عموماً میں کیا ہوگا, مبتدا, معرفہ اور خبر نکرہ. لیکن عموماً کا لفظ اسی لیے کیا کہ ہمیشہ نہیں ہوتا. الحیات متاع, الحیات زندگی, متام سادہ جملہ ہے, عموماً کی شرط پہ پورا ہو رہا ہے. الحیات الدنیا متاع قلیل. اب یہاں پہ دیکھیں جی, دو مرکب جملے آ گئے. اگر میں پہلا حصہ لوں الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, متاع قلیل, تھوڑی سی جو ہے مہلت ہے, تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑی سی ہے. تو یہ کیا ہے, دو مرکب توصیفی جب آپس میں آتے ہیں وہ بھی مکمل جملہ بناتے ہیں. مرکب توصیفی پلس مرکب توصیفی بھی جو ہے جملہ بنتا ہے کہ پہلا مرکب جو ہے وہ مبتدا ہو جاتا ہے, دوسرا مرکب جو ہے وہ اس کی خبر. اللغۃ العربیۃ سہلۃ, تینوں جو ہے کیا ہے, مؤنث لفظ, اور کیا آگے ہیں, وہ آگے ہیں واحد آگے. اللغۃ العربیۃ, یہ چاروں پہلوؤں میں مل رہا ہے, لہٰذا یہ تو اس کا مرکب توصیفی ہو گیا, یعنی عربی زبان. سہلۃ خبر ہوگی. تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا مرکب توصیفی بطور مبتدا, اور خبر جو ہے اس کی سہلۃ جو ہے وہ کیا واحد آ رہی ہے, اور کیا جنس کے حساب سے ایک ہے, یا جنس سے مراد ہے مؤنث ہے. الطالب المجتہدۃ کیا ہے, ناصر, یعنی محنتی طالب علم جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا کامیاب ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, الطالب المجتہد, یہ مبتدا ہے, لیکن یہ مبتدا سادہ نہیں ہے, کیا مرکب توصیفی کچھ. خبر جو ہے البتہ اس کی سادہ ہے, کیا ہے, وہ عموماً کی دونوں پہ شرط پوری ہو رہی ہے. مبتدا کیا ہے, معرفہ, خبر جو ہے نکرہ, عموماً والا. اگلا دیکھیں, التاجر الامین مفلح. التاجر الامین, دونوں چاروں صفتوں میں پورے ہو رہے ہیں, تو کیا ہے, مرکب توصیفی ہوا. خبر اس کی کیا ہے, مفلح, یعنی امین تاجر, یعنی ایمانت دار تاجر جو ہے وہ کامیاب ہے. الباب الاحمر مغلق, مغلق جو ہے یہ تو خبر ہوگی جو نکرہ ہے, اور جو دونوں حصے ہیں یہ دونوں کیا ہیں, چاروں پہلوؤں میں آپس میں مل رہے ہیں, تو کیا ہے, مرکب توصیفی, تو سرخ دروازہ بند ہے. الباب الاول مفتوح, وہی صورتحال, مرکب توصیفی بطور مبتدا اور خبر جو ہے مفتون اس کی. الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ, ہاں اس پہ جو ہے اب آپ مجھے بتائیں گے یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا. الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ, جی الاقلام الجدیدۃ کی جو ہے توسیع کیجیے, یہ کیا ہے, کیا چیز ہے یہ. جی آواز نہیں آئی. الاقلام الجدید, جی سر یہ کیا پوچھا آپ نے, ایک منٹ میں سنا نہیں صحیح طرح. اقلام الجدیدۃ مکسورۃ, چلے اس پہ پہلا حصہ لیں, الاقلام الجدیدۃ, اس کی توجیہ کیجیے, یعنی اس کی وضاحت کیجیے. سر الاقلام جو ہے وہ ایک تو ہے غیر عاقل کی جمع ہے, تو اس لیے یہاں پہ الجدیدہ تو واحد مؤنث کا صیغہ آیا. ٹھیک, اور قلم جو ہے ٹوٹے ہوئے ہیں, نئے قلم ٹوٹے ہوئے ہیں.
اب ہم جملے کے صاف پہ آگے نا، جملے کے دو بنیادی حصے ہیں، ایک مبتدا اور ایک جو ہے خبر. جی الاقلام جو ہے مبتدا ہو گیا اور الجدیدۃ مکسورۃ خبر ہو گئی اس کی. جی نہیں، یہی تو میں صبح سے پڑھا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں، آپ فالو نہیں کر رہے. آئیے نا یہاں پہ دیکھیں الاقلاموں کی جو ہے حیثیت کیا ہے. یہ جو ہے معرفہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، رفع کی حالت. الجدیدۃ کیا ہے؟ معرفہ ہے، مرفوع ہے، جی واحد ہے، جی مؤنث. جی یہ جی تو دونوں سر آپس یہ میں تو تعلق رکھ رہے ہیں. وہ کیا رکھ رہے ہیں؟ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ مرکب پورا توصیف. توصیفی بطور مبتدا ہے. جی جی پورا یہ مرکب توصیفی الاقلام الجدیدۃ یہ مبتدا ہے اور یہ مکسورتین مبتدا جی ہے. مقصورہ جو ہے اس کی مکسورۃ خبر ہے، وہ خبر علیحدہ ہے. ہے. خبر الجدیدہ کو کیونکہ مقصورہ خبر کے ساتھ نکرہ نہیں ہے. ملائیں گے. جی جی کیوں نہیں جی سر ملائیں گے؟ بالکل، آئیے اب اس کی میں کیونکہ آپ کو خبر بتا دوں. نکرہ ہے. جی وہ نکرہ لفظ ہے، یہ الجدیدہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ لفظ ہے. یہ دونوں آپس میں چاروں حساب سے مطابقت نہیں رکھ رہے. جب مطابقت نہیں رکھ جی رہے، جی ان کے اندر تعلق نہیں بن رہا. جی صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل درست فرمایا آپ نے. جی سر. الاقلام و جدیدت یہ مرکب اضافی نعت منوط، ہم اسے گرامر کی زبان میں کہتے ہیں. یہ توصیفی تو ہم اپنے اردو کی زبان میں کہتے ہیں. تو یہ جو مرکب جی توصیفی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ایز اے مبتدا آ رہا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ مقصورۃ آ رہی مکسورۃ ٹوٹی ہوئی. جی ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا زید جالسن، زید بیٹھا ہے، مبتدا، جالسن جو ہے اس کی خبر. اب زید کی جی جگہ جو مرکب لفظ بھی آ سکتا ہے، الرجل صالح جالسن، یعنی الرجل صالح نیک مرد بیٹھا ہے. زید کی جگہ نیک مرد کو لیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی بطور مبتدا ہے. یہ سارے جملوں میں یہی تھا. دیکھیے التاجر الامین مرکب توصیفی مبتدا، الباب جی الاحمر مرکب توصیفی مبتدا، الباب الاول مرکب توصیفی مبتدا، الاقلام جدیدۃ مرکب توصیفی مبتدا. خبر کیا ہے؟ وہاں پہ التاجر امین جو ہے مفلت تھا، یہاں پہ جو ہے مغلوب تھا، یہاں پہ مفعول تھا، یہاں پہ مفعول ہے. یہ خبر ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اگر جملہ اسمیہ مرکب توصیفی سے شروع ہو رہا ہو تو موصوف مبتدا کے طور پہ آتا ہے. اب اس نے ایک نئی بات، اس نے کہا جی یہ پورا جملہ جو ہے مبتدا نہیں ہوتا. یہ جو مرکب توصیفی کو آپ لے رہے ہیں نا، کہتا ہے اس کے اندر جو موصوف ہوتا ہے، منوط ہوتا ہے، وہ اصل میں مبتدا رہتا ہے، اور وہ جو صفت آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا جزء کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا جزء بن جاتا ہے مبتدا کا، اور مبتدا اس میں اصل میں موصوف ہوتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. یہ جو اب التاجر الامین ہم کہہ رہے ہیں پورا مرکب توصیفی جو ہے مبتدا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں التاجر جو ہے وہ اصل میں مبتدا ہے، اور اس کی جو وہ تعریف آ رہی ہے کہ وہ امین ایمانت دار ہے، وہ اس کا جز بن کے آ رہا ہے مبتدا کا. اور اسی طرح الباب الاحمر میں وہ کہتا ہے الباب جو ہے اصل میں جو ہے وہ مبتدا ہے، اور الاحمر کا تعلق اس سے ہے، تو یہ اس کا جز، یعنی یہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ نعت بن کے جو ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے. اسی طرح الباب الاول میں جو موصوف ہے الباب، یہ اصل میں مبتدا ہے، اور جو ہے یہ جو اول ہے یہ اس کی جو ہے مبتدا کی اپنی صفت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الاقلام الجدیدت میں اصل میں الاقلام مبتدا ہے، اور جدیدت جو ہے وہ اس کی صفت یا نعت ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو اس کے ساتھ ہی رکھیں گے، اسے علیحدہ نہیں لے جائیں گے، جیسے آپ نے کیا تھا کہ آپ نے جا کے مقصودہ کے ساتھ ملا دیا. پہلے اب تک میں آپ کو یہ کہتا آ رہا تھا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ پورا ایز اے مبتدا آتا ہے. وہ تھا ابتدا کے، تاکہ آپ کو یہ کنسپٹ ہو جائے جی مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا ہے. اب اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ وہ مرکب توصیفی کیسے جو ہے مبتدا ہو جاتا ہے. اصل میں اس کا جو پہلا پارٹ ہوتا ہے موصوف، وہ اصل میں مبتدا ہوتا ہے، اور وہ دوسرا حصہ چونکہ اس کی صفت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اس کو ہم خبر کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. اس لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا ہے، لیکن اصل مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا پہلا حصہ یعنی
موصوف ہوگا. اچھا جی, ولد صالح, ولد نکرہ ہے مرفوع ہے واحد ہے مذکر ہے, صالح نکرہ ہے مرفوع ہے واحد ہے مذکر ہے. تو اب یہ آپ مجھے بتائیے یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب مرکب توصیفی ہے ہے تو سر. آپ نے درست کہا. اب اگلے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلمانی جمیلانی سر, یہ بھی جو ہے مرکب توصیفی ہے, کیونکہ سیم چاروں چیزیں سے فالو کر رہی ہے. تسنیہ ہے, تسنیہ کے ہے. بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی سر یہ بھی جو ہے یہ بھی مرکب توصیفی ہے کیونکہ جمع ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر یہ بھی مرکب توصیفی ہے. یہ بھی تسنیہ کا ہے, البنتانی صالحات تانی دو, یہ بھی جمع. یہ بھی سر مرکب توصیفی ہے. البنات صالحات یہ بھی جو ہے مرکب توصیفی ہے. اب اگلا سوال, یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سر یہ مرکب ہے. شور. جی سر شور, کیونکہ یہ مرکب ہے, چلے ابھی مرکب میں ان کو توصیفی. نہیں چھیڑتا, ابھی نہیں چھیڑتا, ابھی بعد میں چھیڑوں گا. جی. العذاب الشدید, ترجمہ کیجئے. پہلے تو آپ لوگ تھوڑی سی عربی میری سیدھی کرو نا, ترجمہ کر کے دیں. العذاب شدید. عذاب شدید ہے, اور یہ سر یہ ہے جملہ اسمیہ. اچھا اگلا دیکھیں. الاقلام طویلۃ. الاقلام طویلۃ, یہ بھی سر جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے, کیونکہ شروع میں جمع اقلام, اس لیے مونس کا صیغہ ہے. المعلمتان مجتداتان, ترجمہ کر کے دیں مجھے تو. یہاں پہ سر دو محنتی معلمات, دو محنتی استانیاں یا دو استانیاں محنتی ہیں, یہ جو ہے کیا ہے, جملے ہیں سارے. جی ہیں جملہ اسمیہ ہے سر. ہاں جی. المعلمون مجتہدون. یہ سر جمع کا ہے کہ تمام استاد جو ہیں وہ محنتی ہیں, اور یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. سب استاد محنتی ہیں. گڈ. زید و حامد عالمان. زید اور حامد جو ہے دونوں عالم ہیں, یہ بھی جملہ اسمیہ سر. اب آئیے مفرد خبر کی طرف, یعنی اکیلا اسم خبر کے طور پر آئے, اگرچہ وہ مانوی اطلاق سے جمع ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں, حامد طالب, سادہ سا جملہ تھا. حامد جو ہے وہ طالب ہے, طالب علم ہے, تو لہٰذا کیا ہو گیا, وہ عموماً والی خبر کے حساب سے. اور جو ہے وہ جو تین صفتیں ہیں کہ دونوں رفع کی حالت میں, دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, وہ بھی پوری ہو رہی ہیں. الطلاب مجتہدون, یہ بھی اسی طرح ہے. الطلاب کیا ہے, عموماً والی دو شرط پوری کر رہا ہے. مجتہدون نکرہ اور وہ معرفہ, اور دونوں جو ہے رفع کی حالت میں, دونوں جو ہے جمع کی حالت میں, دونوں مذکر, لہذا ہمارا جملہ سیدھا ہو گیا, سب طالب علم محنتی ہیں. اللہ خالق, ہاں جی, اللہ وہ معرفہ, خالق جو ہے نکرہ, دونوں جو ہے رفع کی حالت میں, دونوں مذکر, دونوں واحد, چاروں شرطیں پوری ہو گئی, جملہ ہو گیا. محمد رسول, اگین محمد معرفہ, رسول نکرہ, محمد رفع, رسول رفع, محمد واحد, رسول واحد, محمد مذکر, رسول مذکر, تینوں شرطیں اور عموماً والی شرط پوری ہوگی, لہذا جملہ بن گیا اس میں. ہوا قرآن مجید. اب اس میں دیکھیں, اب یہ جو ہے یہاں پہ ہوا قرآن مجید, تین حصے ہو گئے. پہلے دو حصوں سے جملہ پورا ہے, ہوا قرآن, وہ قرآن ہے. لیکن مجید جو ہے, اب یہ کیا ہے, یہ اس کی کیا ہے, صفت ہے سر. وضاحت آ رہی ہے خبر کی. یہ خبر کی وضاحت ہے, اس یہ متعلق خبر ہے کہ قرآن کیسا ہے, وہ کیا ہے, مجید, یعنی بزرگی والا ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا آ گیا, یہ ایکسٹرا پارٹ ہو گیا, ہم اسے خبر نہیں لیں گے, اسے ہم لیں گے پارٹ آف دا خبر. لیکن اس نے کیا لیا ہے, دیکھیں, حاذا ذکر المبارک, حاذا ذکر, یہ ذکر ہے, مبارک یعنی برکت والا. برکت والا.
زید رجل طیب، ایک اور لے لیتے ہیں ھذا صراط. ان جملوں پہ تھوڑا سا پھر دوبارہ غور کریں، ان کے اندر ایک نئی چیز آ رہی ہے. کیا اگر یہ آخری حصہ نہ ہو تب بھی یہ پورا جملہ، اگر درمیان سے میں درمیان والے حصے کو نکال دوں تب بھی پورا جملہ. تو یہ جی سر بالکل. کیا ہوا؟ پھر غور کیجیے. قرآن مجید مرکب توصیفی بنتا ہے، ذکر جی سر، یہ مبارک مرکب مرکب توصیفی یہ بنتا بھی ہے، مرکب ذکر توصیفی. جی طیب مرکب توصیفی بنتا ہے، مرکب صراط توصیفی ہے. جی المستقیم. یہ بھی مرکب توصیفی سر. تو مرکب توصیفی بطور خبر بھی تو آ سکتا ہے کہ جی نہیں آ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے سر. اب آتے ہیں جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی میں کیا کرتے ہیں. جملہ اسمیہ سے پہلے ما یا لیسا لگاتے ہیں. معنوی تبدیلی میں جو ہے نفی کا مفہوم آ جاتا ہے، اعرابی تبدیلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، خبر جو ہے منصوب ہو جاتی ہے. یعنی اگر جملے میں اسمیہ میں اگر پہلے ما یا لیسا لگا دیں تو خبر کیا ہے، اب کیا ہو جائے گی، رفع سے نصب میں چلی جائے گی. اب تک ہم یہ پڑھتے آ رہے تھے خبر کے حساب سے دونوں ایک جیسے تھے. ہم نے وہاں آپ کو یہی بتایا، دیکھیں جی یہ جو ہے مبتدا بھی رفع ہے، خبر بھی رفع ہے. ہاں البتہ وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اس پہ ہم زور دیتے آ رہے تھے. اب ایک نئی چیز آئی، اگر ہم نے جملے اسمیہ میں نفی کا معنی بنانا ہو تو ما یا لیسا لگاتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، خبر میں منفی کا جواب آ جاتا ہے، اور اعراب جو ہے البتہ بدل جاتا ہے. خبر کا اعراب کیا ہو جائے گا، اب جو ہے منصوب ہو جائے گا. جیسے ما اللہ غافل، غافل ما اللہ غافل، اب غافلن سے یہ غافلن ہو گیا، یعنی نصب میں چلا گیا. ما اللہ بغافلن ایک اور چیز، بی کو اگر خبر مجرور کے ساتھ ملا دیں تو وہ کیا ہے، جار مجرور والا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. کیا، ما اللہ بغافل. یہاں پہ یہ جو بی آ رہا ہے اس کے معنی نہیں لیے جاتے، یہ صرف نفی کے کرنے کے توقیر کرنے کے لیے ما کا جو لفظ ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ غافل جو ہے وہ زیر بی کی شکل میں آ جاتی ہے. اصل میں یہ زیر جو ہے وہ بی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے، ما کی وجہ سے. پہلے جملے کو پھر دیکھیں، ما اللہ غافلن، وہاں پہ بی نہیں ہے نا، پھر بھی غافلن جو ہے کیا ہے، نصب میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہاں دوسرے میں تو آپ کہیں گے بغافلن، بی کی وجہ سے یہ جو غافل جو ہے وہ کیا ہے، کسرہ میں چلا گیا. لیکن اصل میں جو وہ تقدیری ہے، تقدیری کے حساب سے ہم یہ کہیں گے یہاں پہ یہ بغافلن کیا ہے، نصب کیا ہے، جار مجرور کی وجہ سے، بی کے لفظ وجہ سے وہ جو ہے اس میں جا رہا ہے. لیکن ماں کی وجہ سے یہ کیا ہے، حالت نصب ہے. یہ تھوڑی سی گہرائی کی بات ہے، اس کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں. سی آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں میری طرف کٹ رہی ہے. سر اچھا جی، یہ تھوڑا جو آگے آپ چلتے بتا ہیں، رہے بات صحیح ہو جائے گی. ما اللہ بغافلین، بس سر یہاں میں تک رکھیے کہ بتانا ما چاہ یا رہی کہ لیسا بتاؤں. لگانے سے نفی کا معنی ہو جاتا ہے. اللہ غافلن، ما اللہ غافلن، ما اللہ غافلن، اللہ غافلن تھا لفظ، لیکن جب جو ہے وہ غافلن کی جگہ جو ہے ما لگا تو کیا ہوا، غافلن، یعنی نصب میں چلے گی خبر. اگلا دیکھیے، الشیطان ولی حمیم، یہ مطلب جملہ تھا. شیطان جو ہے وہ دوست ہے ان کا جو ہے. اب ہم نے لیسا لگایا، لیسا الشیطان ولین حمیمن. الشیطان جو ہے یہ کیا، رفع تھا، ولیون رفع تھا، حمین رفع تھا، لیکن لیسا لگنے سے کیا ہوا، الشیطان ولین حمیمن. دونوں جو اس کے پارٹ تھے ولیون حمیم جو ہے وہ کیا ہے، نصب میں چلے. تو آپ یہاں پہ صرف سیدھا رکھیں، نفی اثر لانے کے لیے جملہ کے شروع میں کیا ہے، ماں اور لیسا لگاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں. خبر کو نصب میں لے جانے والے اور بھی بہت سے عامل ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایک وجہ خبر کی جو ہے نصب کی وہ جانے میں جو ہے وجہ کیا ہے، ماں اور لیسا کی ہے. کہ اگر کسی جملہ اسمیہ میں ماں اور لیسا آ جائیں تو وہ خبر کو نصب میں لے جاتے ہیں، جیسے ان وغیرہ جو ہے وہ
اور इख्वातुन्ना जो है ना वो करते हैं, वो उसी तरह का है। जुमला इस्मिया के सर शुरू में सर 1 मिनट में बताऊं सर मैं बोलूं, मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोलूं तो। जुमला इस्मिया के शुरू में आ या हल का इजाफा करके सवालिया मफहूम लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, एराब में तब्दीली नहीं। माँ और लैसा से एराब में तब्दीली होती थी कि नस्ब में आता है, लेकिन आ और हल सवालिया बनाते हुए जब आते हैं इससे हालत नहीं तब्दील होगी। क्या है देखें, हामिदुन तालिब, हामिद भी रफा तालिब भी रफा में कोई तब्दीली नहीं, ना खबर में ना जो है मुब्तदा में, और सवाल भी बन गया क्या हामिद तालिब इल्म है। एक और देखें, हले रजुलाने सादिकाने, और रजुलाने जो है और सादिकाने दोनों जो है रफा की हालत में है, और जो है हल की वजह से उनकी ना खबर की तब्दीली हुई इराब की, ना जो है मुब्तदा की। ज़ैदुन आलिमुन, कोई फर्क नहीं हुआ ना खबर में ना जो है मुब्तदा में। हलिल मुअल्लिमूना सादिकूना, कोई फर्क नहीं हुआ, वाव नून दोनों जो है वो बता रहे हैं कि ये जो है रफा की हालत में, अगर बदलता तो यानून आता, सादिकीना होता। तो आइए, अल आबिदुन मुअल्लिमुन, मुअल्लिम खबर है, कोई तब्दीली नहीं हुई आज से। हल मुअल्लिमातु मुस्तहदातुन, कोई खबर में और मुब्तदा में इराब की तब्दीली नहीं। तो पता क्या चला कि अगर माँ और लैसा आते हैं तो खबर नस्ब हो जाती है। आ और हमजा जब आते हैं सवालिया बनाने के लिए तो खबर में कोई तब्दीली इराब की नहीं। तो जुमला इसमें हमें ताकीद का मफहूम कैसे पैदा करते हैं, इन्ना से। इन्ना और इख्वातु इन्ना जो है वो क्या है, जुमला इसमिया में दो तब्दीली करते हैं। क्या, जब जुमला इसमिया से मिलते हैं उसमें ताकीद का असर करते हैं, और दूसरा असर ये होता है कि मुब्तदा मंसूब हो जाता है। बहुत अहम पॉइंट, बहुत ही अहम पॉइंट। अब तक हमने मुब्तदा को मरफू रखा हुआ था, हमने कहा था ये जी मरफू रहेगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इन्ना आ जाए तो वो क्या करता है, मुब्तदा को नस्ब कर देता है, जिसको कहते हैं इन्ना की खबर। खबरो इन्ना, खबरो इन्ना जो होती है ना वो मंसूब क्यों होती है, क्योंकि इन्ना का असर जो है वो खबर पे होता है, वो उस पे होता है मुब्तदा पे। मुब्तदा को इसमो इन्ना कहते हैं, खबर को खबरो इन्ना कहते हैं। अब यहाँ पे जो है खबर पे कोई असर नहीं होता, मुब्तदा जो है वो बेचारा मंसूब हो जाता है। कैसे, आइए, अब मुब्तदा इन्ना का इसम कहलाता है और खबर इन्ना की खबर कहलाती है। इन्ना को हरूफ मुशब्बह बिलफेल या हरूफ तौकीद व नस्ब कहते हैं। ये एक नई इस्लाह आपके लिए आ गई होगी, आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। हरूफ तौकीद व नस्ब, तौकीद व नस्ब का मतलब है शिद्दत, हसर पैदा करना, और उसको खबर उसको जो है मुब्तदा को जो है क्या है उसे नस्ब में ले जाना। आइए मिसालें दें, अल मुअल्लिमाताने मुस्तदताने, ये आम जुमला था, यानी दोनों जो है रफा की हालत में। जैसे इन्ना है उसने क्या किया, इन्नल मुअल्लिमातैने मुस्तदताने, खबर पे तो कोई फर्क नहीं हुआ, वो वही रफा है। लेकिन जो बेचारा मुब्तदा था ना, वो रफा से, रफा होती है बुलंद, ये ग्रामर की जबान में होता है बुलंद, ताज था उसके सर, उसने उसका सर से ताज छीन लिया और उसको लाके सेकंड डिग्री पे बिठा दिया, तख्त से उतार के फर्श पे बिठा दिया। क्या, अल मुअल्लमा ताइन। जब ये ऊपर और ताज और नीचे ये बात कहते हैं ना, तो आपको रफा और जो है नस्ब का फर्क आ जाता है। वो नहीं भूलता कि जो रफा था उसके सर पे ताज था, इस इन्ना ने आके उससे वो ताज हटा लिया, वो तख्त पे बैठा था, तख्त से उठा के उसे जमीन पे बिठा। तो इन्ना ने क्या किया, मुब्तदा पे अमल किया। तो इन्ना का इस्मो इन्ना जो होता है वो नस्ब हो जाता है। खबर जो है वो क्या है, वो मरफू रहती है उस पे। अगला जुमला देखें, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। इन्ना आया, क्या किया, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, उसने अल्लाह की मरफू हजरत को रफा में कर दिया। अगला देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम, दोनों रफा की हालत में थे ना, मुब्तदा भी और खबर। इन्ना आया, क्या किया, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम,
اب آپ کے پاس 3 پوائنٹ آ گئے۔ نمبر 1، منفی کرنے کے لیے ما اور لیسا جب آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خبر کو جو ہے مرفوع کرتے ہیں، مبتدا کو کچھ نہیں کہتے۔ نمبر 2، حمزہ اور حل جب سوالیہ کے لیے آتے ہیں تو وہ خبر اور مبتدا کو کچھ نہیں کہتے، اعراب کو کچھ نہیں کہتے، سوالیہ جملہ بنا جاتے ہیں۔ نمبر 3، انا جب آتا ہے، انا اکیلا نہیں، انا ہوا اخوات، انا کانا لکنا لیتا لالا، یہ جو ہے پورا گروپ ہے ان کا جن کو کہتے ہیں انا ہوا اخوات انا، یہ سارے ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، خبر جو ہے اس کو اپنی خبر بنا لیتا ہے، اور جب یہ اس کے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، مبتدا کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے، یعنی اس کا رفع لے کے اس کو نصبی حالت، اور خبر کو ویسے ہی رہنے۔ اب یہ 3 حالتیں ہم نے پڑھ لی، آئیے آگے چلیں۔ ان الولد طالب جدید، دیکھیں انا کی وجہ سے الولد ہو گیا، یہ تھا الولد تھا، وہی حرف توکید و نصب، اس میں نہ خبر ہو نہ تو منوط، یہ عربی گرامر اصطلاحات آ گئے، میں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف آپ کے اضافے کے لیے میں نے کہہ دیتا کہ اس کو حروف تاکید و نصب بھی کہتے ہیں، بے شک لڑکا نیا طالب نام۔ ان العربیت لغت سہلۃ، ان کے وجہ سے العربیت کا کیا ہوا، رفع ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے لعنت لغت سہلۃ، وہ ویسی جہی رفع، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آگے چلیں، ان اللغت العربیت سہلۃ، فرق کیا ہے دونوں جملوں میں؟ ہاں جی سر یہ جو اللغت تھا، انا کا جب یہ اسم بنا تو یہ منصوب حالت میں آ گیا اور توکید ہو گئی انا کی وجہ سے۔ اصل میں اوپر جو تھا العربیت معرفہ تھا، لغت جو ہے وہ نکرہ تھا، اس نے کیا کیا، دوسرے جملے میں ان دونوں کو معرفہ کر دیا، اللغت العربیت مرکب توصیفی بنا دیا۔ جب یہ مرکب توصیفی بنا تو اس پورے مرکب توصیفی کا جو ہے وہ اعراب تبدیل ہوا ہے، غور کریں دونوں پہ پھر دوبارہ، ان العربیت لغت العربیہ، عربیہ تک جی، عربیہ کا اعراب تبدیل ہوا تھا، لغت کا جو ہے نہیں ہوا تھا، وہ رفع کی حالت میں تھا۔ یہاں دیکھیں ان اللغت العربیت، دونوں کا اعراب تبدیل، کیوں، دونوں کیا گیا ہے، نعت منوط بن گئے ہیں، دونوں جو ہے مرکب توصیفی ایک بن دوسرے گئے ہیں۔ کا حصہ ہے، جی جی بالکل، اس اب اس نہیں مرکب توصیفی کے علاوہ آپ دیکھ لیں اس نے کیا کیا، اس پورے حصے کو اپنا جو ہے نا اسم قرار کر دیا، اللغت وہاں اوپر بھی اس نے یہ دیا تھا اللغت العربیت، لغتوں میں صرف عربیہ کو اس نے مبتدا لیا تھا، لغت سہلہ جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے کیا تھا، مرکب لیا تھا توصیفی۔ پہلے جملے میں مرکب توصیفی کیا بنتا ہے، لغت سہلۃ، کیوں اس میں چاروں پہلو مل رہے ہیں، العربیت کے ساتھ لغت کے چاروں پہلو نہیں مل رہے، جی اللغت بالکل، معرفہ ہے اور وہ لغت العربیہ النکرہ معرفہ، ہے۔ لغت جو نکرہ ہے وہ مرکب توصیفی نہیں بنا رہا، وہاں پہ لغت سہلۃ مرکب توصیف بنا رہا ہے، جب وہ مرکب توصیف بنا رہا ہے تو انا نے جو ہے العربیہ کو اپنا اسم، لیکن جب اگلے جملے میں آئے تو دیکھیں اللغت العربیہ یہ مرکب توصیفی بنا ہے، سہلت ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں لگ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جب انا آیا تو اس نے اس پورے مرکب کو اپنا اسم لیا، اس سے ان دونوں کی حالت ہے۔ جی سر، تاکہ کیونکہ چاروں پہلو سیم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے انا جو ہے وہ کہاں ایکٹ کرے گا، اپنے اسم پہ کرے گا، اگر وہ اسم مفرد ہے تو تب بھی، اگر مرکب ہے تو مرکب کی دونوں پارٹ کی جو ہے وہ حالت تبدیل کر دے گا۔ یہ دونوں جملے بہت گہرائی میں ہیں، ان کو دوبارہ دیکھیے، پہلے جملے میں یہ ہے العربیت جو ہے معرفہ ہے، لہذا لغت اس کی صفت نہیں ہے، لغت جو ہے سہلت کے ساتھ جو ہے وہ چاروں پہلو میں مل رہا ہے، لغت سہلت یعنی آسان جو ہے زبان،
عربی نہیں بلکہ لغت جو ہے وہ سہلہ کے ساتھ مرکب بنا ہے. دوسرے جملے اللغت العربیت جو ہے مرکب توصیف بنا ہے, سہلت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب آپ کو اسے غور سے دیکھنا ہے. پہلے والے میں انا کا جو ہے اسم کیا ہوا؟ العربیت. لغت نہیں ہوگا, کیوں؟ لغت جو ہے وہ العربیت کا پارٹ ہی نہیں ہے. دوسرے جملے میں انا کا اسم ہوتا ہے اللغت العربیت, کیونکہ یہ پورا مرکب توصیفی آ رہا ہے. اب چونکہ ہمارا ذہن کھل چکا ہے کہ جی مرکب توصیفی مبتدا بھی آ سکتا ہے, مرکب توصیفی خبر بھی آ سکتا ہے, دونوں مرکب توصیفی مبتدا اور ایز اے خبر بھی دونوں آ سکتے ہیں. اب تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں, تو لہٰذا اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ان دونوں جملوں میں فرق کرنا کہ پہلے میں صرف مفرد جو ہے وہ لفظ آ رہا ہے العربیت, دوسرے میں جو ہے وہ مرکب آتا ہے اللغت العربیت. اس لیے جو ہے یہ اسم و انا یہاں پہ یہ پورا مرکب ہوگا, پہلے والے میں مفرد. آگے چلتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیں الدینہ جو ہے وہ اس نے مرکب نہیں لیا, مفرد لفظ لیا ہے. انا کی خبر یہاں پہ مفرد ہے. عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک. اگلا دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی, یہ تھوڑا سا گہرائی میں اس کی آپ کو مجھے وضاحت دیجئے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس جملے میں کیا ہو رہا ہے؟ یس جی, کریں تجزیہ کریں اس کا. جار مجرور آ گیا نا آگے للہ. جی سر اس میں اسم و انا جو ہے یہ جار مجرور آگے للہ ہی آ گیا. جی نہیں, آپ اسے غور سے دیکھیے, غور سے دیکھیے, اس میں کوئی اور چیز آ گئی ہے. آپ اس میں اسم و انا مجھے بتائیں کون سا, بس باقی کام پھر میرا ہے. اسم و انا, یہ انا جو ہے نا اس کے اندر آیا ہے. جی اب غور کیجیے, اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ. للہ میں یہ اصل میں زیر نظر آ رہا ہے آپ کو لی کی وجہ سے, للہ. یہ جی کیا جار ہے؟ جی سر یہ جار مجرور. ہاں جی, محلن یہ جو ہے کیا ہے؟ نصب ہے. یہ نصب اللہ میں ہے. یہاں جی پہ سر بالکل. یہ للہ ہی جو ہے اللہ لفظ جلالہ جو ہے, کیونکہ دکھنے میں ہمیں زیر کیونکہ جار مجرور لگ رہا ہے, لیکن محلن جو ہے یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ انا منصوب ہے. لیکن بات اللہ یہ نہیں جو ہے تھی, اسم اس ہو پہ رہا بات یہ نہیں تھی جو گہرائی کی تھی, وہاں آپ تو گئے نہیں ہیں. ابھی مجھے تھوڑا ہے. سا جی سر موقع دیں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائڈ کروں. جی 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 یہاں سر پہ لفظ بتائیے. آیا وا, عطف آ گیا. جب عطف آیا اس نے دو حصے کر دیے اس کے اسم کے, ایک اللہ اور دوسرا جو ہے انا الیہ. الیہ جو ہے یہ جو ہے یہ ضمیر ہے, اس کو بھی جو ہے اسم انا کر دیا. یعنی یہاں پہ انا کے جو ہے دو اسم آ رہے ہیں, جی ایک سر للہ اور ایک الیہ, اور دونوں کے ساتھ انا آ رہا ہے, اور دونوں کو واو نے عطف کیا ہے. اس کا مطلب ہوا عطف سے یہ دونوں انا ہیں. یا تو یوں کہیے کہ پہلا جو ہے مضاف نمبر 1 ہے انا للہ, یہ مضاف نمبر 1. واو نے جو ہے دوسرا جو ہے ایک اور جو ہے مبتدا کو لیا, وہ بھی انا للہ تھا. ان دونوں کو جوڑ کے دونوں کی اکٹھی جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر لے آیا راجعون. ایک طریقہ سر. یہ ہے. یہ جو سیکنڈ والا ہے سر, یہ سیکنڈ والا تو اس کا نانو اسم نہیں ہوگا, انا کا اسم نانو ہوگا اس کے اندر جو ضمیر ہے. میں کچھ بیان کر رہا تھا, اگر مجھے موقع دیتی تو جی میں جی شاید کچھ جی بتا دیتا. جی اب جو آپ نے بتایا وہ سارا میرے ذہن سے تو نکل گیا, اب آپ اسے جو مرضی سمجھتے رہے. سوری سر. میں پتہ نہیں کیا چیز یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ آ گیا تھا, وہ بتانے لگا تھا. آپ نے جب کہا میں آپ کی بات سننے لگ گیا, جب سننے لگ گیا ذہن نے کہا اچھا تو یہ سن رہا, جا. اس نے مجھے چھوڑ دیا میرے حال پہ. انجوائے دا کمیونیکیشن, انجوائے دا, وہ کیا ہوتا ہے, کنورسیشن. نو آئی ایم انجوائنگ دا کنورسیشن. اچھا چلے سر, اتنے میں ایک سوال کر لوں کہ یہ جو انا ہے
دیکھیں پہلے سر تو انا جو تھا یہاں پہ، اب چونکہ انا اور نا ہو گیا تو یہ بھی منسوب ہے. انا نا جو ہے یہ مرکب ہے. بیسیکلی اس کے اندر دو مرکبات ہیں، دو جملے ہیں عطف ہوئے ہوئے. یہ انا للہ ہے، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے پورا، اور اگلا انا الہ یہ دوسرا جملہ ہے، اور یہ عطف جو ہے ان دو جملوں کو جوڑ کے ان کی خبر اکٹھی لانا ہے. دس از اے ویری ڈفرنٹ پیٹرن آف جو روٹین میں اب تک ہم پڑھ کے آ رہے تھے نا، ان دونوں سے ہٹ کے ایک نئی پیٹرن. اس کے وضاحت یہ آگے لکھی ہوئی ہے، اسے پڑھیے. حرف توکید و نصب، اسم و انا، جار و مجرور خبر، پھر جو ہے عطف ہو رہا ہے. یہ پورا ایک جملہ بنا ہے جو عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ حرف و توکید و نصب، اسم و انا، جار و مجرور، اور اسم الفاعل خبر. یہ اسم الفاعل راجعون جو ہے یہ ان دونوں کی خبر ہے، اور یہ دو جملے آئے ہیں. اصل میں اس کے اندر پیچیدگی یہ تھی کہ ایک جملہ اس نے پورا لیا، اس جملہ کا جو ہے اسم لیا، انا لیا، اس کا اسم لیا، اور پھر اس کو مرکب بنا کے جو ہے اس کو جملے کو پورا کیا. پھر واو عطف سے اس نے دوسرا جملہ اسی پیٹرن پہ بنا کے پورا کیا، اور ان دونوں کو جوڑ کے مکمل جو ہے وہ ایک مبتدا لے لیا. بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اس نے پہلے دو ڈیفرنٹ کنسٹرکشنز کی، ان کو آپس میں واو سے جوڑا عطف سے، اور ان دونوں کو جوڑنے کے بعد ایک مبتدا لے لیا. یہاں پہ یہ پورا جملہ انا للہ و انا الیہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور خبر ہے راجعون. سر جی یہ انا جو ہے انا نا، انا پلس نا، اس طرح انا بنا نا سر؟ میں نا جو ہے نا، نا بے جو ہے شک نا ہم، سر وہ بے شک ہم، اس کا اسم ہے. انا کا اسم و انا ہے نا. اور للہ ہی کو سر ہم مرتبہ جاری بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ حروف کی جر جو ہے جار مجرور جو ہے خبر ہے اس کی، جی لام زر جو لی لگی ہوئی ہے. وہ اس کی سر خبر ہے. جار مجرور پھر متعلق خبر ہوگی نا سر. للہ مرتبہ جاری بن جاتا. نہیں، یہ پورا جملہ پہلا ایک علیحدہ جملہ کنسٹرکٹ ہوا ہے. ابھی اس کا تعلق پورے باقی حصے سے نہیں ہے. پہلے آپ نے صرف اتنے حصے کو لینا ہے جو واو سے پہلے ہے. واو سے پہلے جو ہے اس پورے کنسٹرکشن کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. واو کے بعد دوسری کنسٹرکشن کو جب آپ کمپلیٹ کریں گے، پہلی اور یہ دوسری مل کے جو ہے مبتدا بنے گا، اصل مبتدا بنے گا. اور وہ اصل مبتدا کی خبر جو ہے، چونکہ دو جملے ہیں تو لہذا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کی جمع کے شکل میں آ رہی ہے، راجعون. سر دوبارہ بتائیے گا پلیز، مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں بھی نہیں آتا. نہیں سر، جو مجھے تھوڑا سمجھ آیا کہ مبتدا جو ہے نا جار مجرور نہیں بن سکتا ہے ایک بات، اور اسم انا جو ہے وہ نحنو جو اس کے اندر ضمیر ہے نا والی وہ ہوگا. اور پھر سیکنڈ والا پارٹ بھی ٹھیک ہے، واو عطف ہو گیا، پھر آگے سیکنڈ پارٹ جو انا ہے سیم وہ بھی ویسے. پھر سر الہی ہی تو پھر جار مجرور ہو گیا، تو پھر راجعون جو ہے اس کی خبر، کیونکہ الہی متعلق ہوا. جہاں تک مجھے تو سر ناقص میری سمجھ اتنی سی ہے. ہاں تو بس اس کو آپ یہاں تک رہ دیتے، اس کے اوپر ہم ابھی وقت ضائع نہیں کریں گے، کلاس کا ٹائم جا رہا ہے. اسے آپ جو ہے علیحدہ سے جو ہے نا اپنا اس کا حل نکال کے مجھے بھیجیں، پھر میں آپ کو اس میں آپ کو گائیڈ کر دوں. آئیے آج جی سر سادہ ٹھیک ہے سادہ ضرور. جملے. وعد اللہ حق، سادہ سا جملہ ہے. وعد، وعدو یعنی ہے مبتدا ہو گیا، اللہ جو ہے وہ یہ مضاف مضاف علیہ کے حساب سے حق خبر، اصل خبر ہے یہ ہے وعد اللہ، یہ جو ہے پورا کا پورا جو ہے کیا ہے مبتدا ہے. لیکن اس میں پہلا جو مضاف حصہ ہے جو موصوف ہوتا ہے وہ اصل خبر ہوتی ہے. یہ اب ہم نے پڑھ لیا. ایکچولی تو یہ پورا جملہ ایز اے مضاف آ رہا تھا، وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ. یعنی جیسے مرکب توصیفی آتا ہے، یہ مرکب اضافی اب آنے لگ گئے. اب ہم مرکب اضافی کو لے رہے ہیں ایز اے مبتدا کے طور پر، لیکن اس میں بھی وہ کہتا ہے کلیئرلی کہ یہ جو مرکب اضافی کا پہلا پارٹ ہوتا ہے جو کہ مضاف ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کا جو ہے کیا ہے مبتدا ہوتا ہے. لیکن اللہ جو اس کا جو مضاف ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کو ہم خبر کے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے.
مطلب اس پورے حصے کو آپ کو سادگی کے لیے میں کہتا ہوں آپ پورے مرکب اضافی کو ایز اے مبتدا سمجھ لیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ مرکب اضافی ہوا، یہ مبتدا ہے اور یہ حقن جو ہے اس کی خبر ہے. اب آئیں اس مرکب اضافی کے پارٹ کریں. جب پارٹ کریں گے تو اس میں اصل مبتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلا حرف ہے جو وعدو ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کا مضاف ہونے کی وجہ، مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑا ہے، یعنی مبتدا کے ساتھ جڑے گا، اس کا تعلق شو کرے. اور خبر صرف حق ہے. عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ اگین وہی کہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی کو آپ پہلے بطور جو ہے خبر لے لیں، وہ مبتدا لے لیں پورا، اور شدید کو خبر. اب جو مبتدا لیا ہے آپ نے اس کے حصے کریں تو اس میں دو حصے ہوں گے، ایک مضاف اور ایک مضاف ہے. تو مضاف علیہ جو ہے وہ مبتدا ہوگا، اور مضاف جو ہے مبتدا، اور مضاف علیہ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس کا تعلق خبر سے نہیں ہوگا. یعنی اس مضاف علیہ کو وہاں خبر سے ہٹانے کے لیے ہم نے اس کو مرکب اضافی کو بطور مبتدا کے علیحدہ کیا پارٹ. اگلا دیکھیں، القرآن کتاب اللہ. ہاں جی، قرآن جو ہے وہ کیا ہوا؟ مبتدا. کتاب اللہ ہے، یہ اب مرکب اضافی آ گیا. اب مرکب اضافی میں اگین کتاب اصل میں خبر ہے، لیکن کتاب کا تعلق اللہ سے ہے، تو ہم لیں گے کہ کیا کہیں گے؟ مضاف، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، مل کر کیا ہوئے؟ خبر کس کی؟ المبتدا. مبتدا کون؟ قرآن. قرآن کی خبر ہو گئے. جملے کی کنسٹرکشن عربی میں ایسے کی جاتی ہے، مضاف مضاف علیہ مل کے خبر، اور خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ، اور اس میں مبتدا القرآن، کتاب اللہ جو ہے وہ خبر. لیکن اصل خبر جو ہے اس میں کیا؟ کتاب. مثلا اگر یہ اللہ کا لفظ نہ آتا اور ہوتا القرآن و کتاب، جملہ پورا تھا. کیوں؟ معرفہ عموماً جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ والا کلیہ پورا. القرآن جو ہے واحد، کتاب واحد. القرآن جو ہے رفع، کتاب رفع، دونوں مذکر، وہ تینوں شرطیں بھی پوری، عموماً والی بھی پوری، لہذا جملہ بن گیا اس میں. تو القرآن و کتاب پورا جملہ تھا. لیکن آگے اس کے ساتھ متعلق خبر جو ہے وہ مضاف علیہ کی شکل میں جو آ گئی. تو اب ہم اس کی تشریح کریں گے، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف علیہ مل کر خبر، اور مبتدا کیا ہے؟ القرآن. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. آگے دیکھیں، الکعبۃ بیت اللہ. سیم، اگر اللہ کا لفظ نہ ہو، الکعبۃ بیت اللہ سیدھا سادہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن بیت کے ساتھ اللہ کا تعلق ہوگا، مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی تشریح ہوگی کہ بیت مضاف، اللہ مضاف علیہ، دونوں مل کے کیا ہوں گے؟ خبر. اور یہ خبر کس کی ہوگی؟ مبتدا الکعبۃ کی. تو لہذا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. آگے دیکھیں، یوم الجمعۃ، یوم العید. ایک اسٹیپ اور آگے چلا گیا. یوم مبتدا، لیکن یوم کا تعلق جو ہے کیا ہے؟ الجمعۃ ہے. یوم الجمعۃ کیا ہے؟ مضاف مضاف علیہ. یہاں پہ مضاف مضاف علیہ مل کے جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے، اور یوم العید میں کیا ہے؟ مضاف مضاف علیہ مل کر خبر مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے مرکب اضافی جمع مرکب اضافی جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. جیسے ہم نے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا، مرکب توصیفی ایز اے مبتدا اور مرکب توصیفی ایز اے خبر. لیکن اس میں پھر ڈیٹیل میں جا کے وہ بتاتے ہیں یہ جو اصل پارٹ ہے مرکب توصیفی میں، پہلا پارٹ جو موصوف ہے وہ اصل میں مبتدا ہے، اور دوسرے میں جو ہے جو پارٹ ہے موصوف وہ اس کی خبر ہے. یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے، مرکب اضافی مبتدا، مرکب اضافی جو ہے وہ خبر. لیکن ان میں جو پہلا پارٹ ہے جو مضاف ہے پہلے مرکب اضافی کا، وہ اصل میں مبتدا ہے، اور دوسرے میں جو ہے جو مضاف ہے وہ اصل میں خبر ہے. لیکن اس خبر کی پوری کنسٹرکشن یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. اسی طرح یہاں پہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے، اگرچہ اس کے مبتدا ہونے میں یہ پورا پارٹ نہیں ہے، اس کا جو ہے یہ پہلا پارٹ مضاف اصل ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے منفرد، ایک ہے مرکب.
مرکب بھی جو ہے مبتدا آ سکتا ہے، مرکب جو ہے خبر آ سکتا ہے، مفرد بھی جو ہے وہ مبتدا آ سکتا ہے، مفرد بھی خبر. یہ بھی ہو سکتا ہے مرکب وہ جو ہے مبتدا مفرد ہو، خبر مرکب ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا مرکب ہو، خبر منفرد ہو. یہ 4 صورتحال ہے. خبر پہلے مبتدا کو لیتے ہیں، مبتدا مفرد، خبر مرکب. اس کے بعد مبتدا مفرد، خبر بھی مفرد. اب مبتدا کے ساتھ یہی حالت کرتے ہیں، مبتدا مفرد، خبر مفرد، مبتدا مرکب، خبر جو ہے وہ مرکب. تو یہ 4 پیٹرن پہ جو ہے نا جملہ اسمیہ بنتا ہے. پھر اس میں یہ بھی آپ کو بتا دیا مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے، مرکب توصیفی بھی آتا ہے. تو مرکب اضافی کا اصل میں مضاف جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر بن کر آتا ہے. آگے دیکھیں، الولد طالب، سادہ سا جملہ، مبتدا خبر. القرآن و کتاب، یہ اصل میں کیا تھے؟ جملے تھے. ہم نے کیا کیا؟ اس کے اندر اضافہ کیا. اضافت کیسے کی تھی؟ الولد طالب کے درمیان میں جو ہے ایک اور چیز لے آئے. دیکھیں، ولد زید طالب، زید کو لے آئے. القرآن و کتاب اللہ ہے، اللہ کا اضافہ کر دیا. یعنی یہ جو اضافی لفظ آ جاتا ہے یہ اس اصل لفظ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مثلا خبر کتاب تھی، اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہو گیا. یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں طالب جو ہے خبر تھی، اس کے ساتھ زید جو ہے وہ آیا، وہ پہلے اسے مبتدا کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتا ہے. تو یہ مرکب اضافی خبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مبتدا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور دونوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. نیچے والا جملہ دیکھیں، طلب العلم فریدۃ المسلم. مبتدا کے اندر مضاف مضاف الیہ آ گیا، فریدۃ خبر ہے، خبر میں بھی مضاف مضاف الیہ آ گیا. تو یہ اب 4 صورتحال آپ کو مل گئی. پہلا نمبر 1 مبتدا مفرد، خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2 مبتدا جو ہے وہ مرکب، اس کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے. اب وہ مرکب کیا ہو سکتا ہے؟ مرکب جو ہے وہ توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مرکب جو ہے وہ اضافی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ایک مرکب ہے جو صرف خبر ہو سکتا ہے، وہ ہے جار مجرور. جار مجرور اگر شروع میں آئے گا وہ مقدم خبر کے طور پہ آئے گا، وہ مبتدا نہیں آتا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوگا. اگر کسی جملے میں آپ کو جار مجرور جملے کے شروع میں نظر آ رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ مبتدا نہیں ہے، مبتدا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، یا تو جملے کے درمیان میں بیٹھا ہے یا آخر میں بیٹھا ہے. پھر یہ سوال ہوتا ہے اس کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ تو مبتدا جو ہے اس کی 4 نشانی. نمبر 1 مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عموماً بارفا ہوتا ہے. نمبر 2 مبتدا اصل میں رفع کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن نصب جر میں بھی کہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے. پھر تیسرا جو ہے کیا ہے؟ مبتدا جو ہوگا وہ ہمیشہ وہ فاعل کی شکل میں ہوگا، یعنی اسم و فاعل کی شکل میں ہوگا. اس طریقے سے آپ اسے جب ڈھونڈیں گے تب آپ کو جو ہے وہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. آئیے یہ جو ہے قرآن سے اس کی خبریں لیں. جی آپ لوگ اسے پڑھیں، یہ تو پڑھنے کی چیزیں پڑھیے آپ لوگ. جی سر میں پڑھوں؟ سلام علیکم، اس میں کیا ہے؟ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ ورحمت. اس میں تو یہ پہلے ہی جو ہے آپ کو مل گیا مبتدا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کثیر جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی مبتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں نے کہا کثیر مبتدا ہے یا نہیں ہے؟ مبتدا ہے، کیونکہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے اور واو کی وجہ سے جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح آ رہا ہے، یعنی عموماً کے خلاف آ رہا ہے. وَوَيْلٌ اگین جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا
ہے واو عطف ہو کے آ رہا ہے تو اس لیے یہ اس حالت میں بھی آ سکتا ہے. ولا خوفن واو جو ہے عطف کی وجہ سے. یاد رکھیں جب یہ جو ہے وہ عموماً کی شرط پورا نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, وہ پیچھے کسی کے ساتھ عطف ہو کے آ رہا ہوتا ہے. جس کے ساتھ عطف آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے, خاص ہوتا ہے, وہ معرفہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ عطف ہو کے آ رہا ہے اور وہ جو ہے مرفوع ہے. جی کوئی اس میں وضاحت کرنا چاہے, یا اسے بھی ہم جو ہے آپ کے ہوم ورک میں ڈال دیں؟ چلیں اس پہ سوچئے گا. جملہ اس میں ہمیں تاکید کا انداز یہ ہے کہ حسر کے لیے کیا کرتے ہیں, ضمیر کو شروع میں لے آتے ہیں. اللہ غفور, لیکن جب کہا اللہ هو الغفور تو یہ ہوا جو ہے یہ اللہ کے اندر جو اس کی اپنی ضمیر تھی وہ جو ہے آ گئی. القرآن هو الحق, الکافرون هم الظالمون, کافرون کی ضمیر ہم جمع ہے وہ آ گئی. زید هو صادق, اصحاب الجنت هم الفائزون, اصحاب جو ہے جمع تھا تو اس کی ضمیر ہم آ گیا. تو یہ جو جتنے گرین ہے یہ کیا ہے, حسر ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. آگے یہ آپ کے لیے جو ہے جملے دیے ہوئے ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں. ہم دو صادقن, ابو زید صادقن. میرے خیال میں آج اس کو یہیں پہ ہم پورا کر لیتے ہیں, روک لیتے ہیں, اور باقی حصے کو اس کے ہم جملہ اس میں کے اگلی ایکسرسائز میں رکھیں گے. یس, اب آپ کے سوالات. جی اب پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. پوچھنے والے چلے گئے. ابھی تو سر سارے موجود ہے, موجود ہے. سکون ہو گیا. میں کہ ابھی سر سب موجود ہے, ایک بندہ گیا ہے, ایک بندہ باقی بھی گیا. اب باقی بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے. چلیں ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا اس لیے میں بھی کلاس کو جو ہے وہ بند کرتا ہوں. آخری جو ہے وہ مرحلے کو لے آتے ہیں کیونکہ یہ لمبا سبجیکٹ ہے, اس لیے ٹائم لے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اگلے ہفتے شاید آپ کی کلاس نہ ہو کیونکہ عید کی وجہ سے, تو اگر وہ نہ ہوئی تو وہ آپ کو شیئر کر دیا جائے گا.